گویا اللہ تبارک کا مطالبہ کیا ہے تو وہ علم ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر وقت رہا تو اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ علم ہی کے تعلق سے محفل سجائی گئی ہے۔ آج بچوں کے سر پہ تاج زردی رکھا جائے گا، انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، ایک عرصہ اس سفر کو اس نے انجام دیا ہے، اس سفر کو کرنے کے بعد پھر حصول علم قرآن جیسی دولت اسے ملی ہے۔ قرآن کی دولت جسے ملتی ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، علم کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کے تعلق سے آپ دو ایک باتیں سماعت کر رہے ہیں، نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ نے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حیثیت کے مطابق حج بیت اللہ ادا کرتا ہے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا تو زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ عبادت کے مختلف طریقے ہیں، عبادت کی بے شمار اقسام ہیں، مگر کسی عبادت کے تعلق سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرما رہا ہے۔ ہاں یہ یقین ہے، یہ امید ہے رب کی ذات سے، آپ حسن نیت کے ساتھ اگر نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے، اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج بیت اللہ کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے اگر میرا پروردگار چاہے تو آپ کی عبادت کو قبول کرے اور چاہے تو نکار دے۔ مگر درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، جب بندہ مومن اس وظیفے کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو، اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان جب درود پاک پڑھتا ہے اس کی کتنی برکتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، بابو حضور تشریف لائے ہیں، ہمارے دیار میں بابو حضور تشریف لاتے ہیں، جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس پہنچتا ہے، غریب ہے تو اپنی غربت کے دفاع کے لیے پہنچتا ہے، اگر امیر ہے تو اپنے مال کے تحفظ کے لیے پہنچتا ہے۔ گویا ہر آدمی اپنے اپنے مسائل لے کر کے آتا ہے۔ ایک بیمار انسان پہنچا، ایک پانی کی بوتل لے کر کے آیا ہے، بابو حضور میرا بیٹا بیمار ہے، بابو حضور میری بیٹی بیمار ہے، کافی ڈاکٹروں کا چکر لگایا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے رابطہ کیا ہے مگر کہیں سے شفا نہیں مل پائی، بابو حضور میرا بیٹا بیمار ہے، آپ دعا فرما دیں، پانی کو دم کر دیں، اگر آپ دم کر دیں گے میرا یقین بولتا ہے، مجھے یقین کامل ہے اس پانی کی برکت سے میرے بیٹے کو شفا مل جائے گی، میری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر بابو حضور نے کیا پڑھ کر کے دم کر دیا؟ تو عالم تصور میں آپ کو جواب ملے گا۔ پہلے ڈاکٹری نسخہ ذہن میں رکھیں، جب پانی میں پھونک مارتا ہے کوئی انسان، آج کے زمانے کا سائنٹسٹ کہتا ہے، آج کے زمانے کا ڈاکٹر کہتا ہے، جب انسان پھونک مارتا ہے تو اس کے پھونک کے ذریعے چھوٹے چھوٹے جراثیم اس پانی میں سرایت کر جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا، ایک ڈاکٹر کا قول اپنی جانب ہے مگر مصطفیٰ کی حدیث رہنمائی کرتی ہے، جب انسان گرم کھانا کھاتا ہے، گرم چائے پیتا ہے، میرے مصطفیٰ رہنمائی کر رہے ہیں جب گرم چائے پیو تو چائے میں پھونک مت مارو، جب آپ پھونک مارو گے جس چائے کو پیتے تھے اپنی صحت کے لیے کہ آپ کو سکون ملے، آپ کو آرام ملے، پھونک مار کر کے چائے کو ٹھنڈی کرو گے، جراثیم چائے کے کپ میں پہنچے گا، اب وہ چائے آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ آپ نے گرم پانی پیا، سردی کا زمانہ ہے لہذا گرم زیادہ تھا، آپ نے اس پہ پھونک مارا، آپ کے منہ سے جو جراثیم نکلے، چھوٹے چھوٹے انسیکٹ جو بیکٹیریا نکلتے ہیں، پانی میں پہنچا، اسی پانی کو آپ نے پیا، آپ نے پیا تھا اپنی صحت کے لیے مگر آپ نقصان کا سودا کر چکے ہیں۔ یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں رہنمائی کرتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان پانی میں دم کے پھونک مارا ہے، اب وہ پانی انسان کے لیے زہر حلال ہے، وہ انسان کے لیے پانی اب شفا نہیں، اس کی پیاس نہیں بجھائے گا بلکہ پانی سے نقصان اٹھائے گا۔ مگر بابو حضور نے دم کیا تھا، ایک عالم نبیل نے دم کیا تھا، آپ کی مسجد میں امام صاحب نے دم کیا تھا، پانی میں دم
دم کیا گیا، انہوں نے بھی پھونک مارا ہے، مگر اس پانی کے ذریعے آپ کو بیماری نہیں بلکہ بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ تو عالم تصور میں آپ کو جواب یہی ملے گا، اے نادان تو کم علم ہے، وہ اور پھونک ہے، انہوں نے الگ طریقے سے پھونک مارا تھا، انہوں نے جو پھونک مارا ہے اپنی پھونک اس میں مارنے سے پہلے، دم کرنے سے پہلے جو بھی انہوں نے صورتیں پڑھی ہے، مگر پہلے درود پاک کا ورد کیا ہے۔ درود پاک کے ورد کرنے کی وجہ سے اب جو منہ میں جراثیم ہے، منہ میں جو انسیکٹ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا ہیں جو پانی میں پہنچنے والا تھا، وہ راستے میں ہی دم توڑ دیتا ہے، پانی سے شفا مل جاتی ہے۔ اس پانی کے پھونک مارنے سے، پانی میں چند آیتیں پڑھ کر کے دم کرنے سے انسان کو شفا مل جاتی ہے۔ امریکہ کا ایک سائنٹسٹ تھا، اسی وجہ اس نے ریسرچ کیا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد وہ حیرت میں تھا، یہی پانی جب کچھ بغیر پڑھے اس نے پھونک مارا تھا، اس کے لیے زہر ہلاہل بن گیا تھا، نہ جانے کیا پڑھ دیا عالم دین نے، ان کے پیر و مرشد نے۔ اب پانی میں بیماری نہیں بلکہ شفا ہی شفا ہے۔ تحقیقات کی گئی، لیبورٹری میں پانی پہنچایا گیا دم کرنے سے پہلے اور دم کرنے کے بعد، تو ان کی تحقیقات سامنے آئی، پہلے والے پانی میں کچھ پڑھا نہیں گیا تھا، اس لیے پانی سے بیماری پیدا ہو گئی، اور دوسرے والے پانی میں ان کے پیر و مرشد نے، ان کے مسجد کے امام نے درود پاک کا ورد کیا تھا، تب پانی میں جو بیکٹیریا پہنچنے والے تھے راستے میں دم توڑ دیتے ہیں، پانی سے شفا مل جاتی ہے۔ یہ آج کے زمانے کا ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ درود پاک کے ورد کرنے سے کیا کیا برکت ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اشارے بھی ہو رہے ہیں، آخری بات سماعت کر لیجیے، گفتگو تو بڑی لمبی ہے، بڑا لمبا موضوع تھا، آخری بات سماعت کر لیں۔ شہر مدینہ ہے، شہر مدینہ میں ایک عاشق رسول پہنچا ہے، 2 منٹ کی گفتگو ہے، عاشق رسول پہنچا ہے، درود پاک کی برکتیں دیکھے۔ میرے استاد نے مجھ سے کہا تھا، مولانا میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں گزشتہ سال حج میں گیا تھا، علامہ قاضی خطیب عالم مصباحی، جب ان سے پوچھا گیا آپ تو بے وضاحتی کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ نے حج کیسے کیا؟ تو انہوں نے بتایا تھا، جب میں حاجیوں کو دیکھتا تھا تو دل میں تمنا تو ہوتی تھی، میں نے اسی سال ارادہ کر لیا کہ اب روزانہ 100 دفعہ درود پاک کا ورد کروں گا، اس لیے صرف کہ رسول اللہ نے اگر کرم فرما دیا تو درود پاک کی برکت سے شہر مدینہ کی حاضری ہو جائے گی۔ اور یہ برکت ان کو ملی گزشتہ سال، 1 سال تک کنٹینیو روزانہ درود پاک پڑھتے رہے، مصطفیٰ نے کرم فرما دیا، درود پاک کی برکت سے شہر مدینہ پہنچ گئے۔ شہر مدینہ میں ایک عاشق رسول پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد کیا حال تھا، زاد راہ ختم ہو چکے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھوکا انسان ہے، مصطفیٰ کے روضے کے قریب آ کر کے کھڑا ہے، ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے، دعائی دے رہا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں، یا رسول اللہ یہ بھی بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شہر میں آ کر کے آپ کا مہمان بھوکا رہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت سے اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا کر چکا، کھانے کے لیے کچھ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، مسجد نبوی کے شہر مصطفیٰ کے روضے کے قریب بیٹھ کر کے وہ درود پاک پڑھتا رہا، درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی، مسجد شریف میں آپ سو جاتے ہیں، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، اس کی حابیلہ مقدر بیدار ہوتا ہے، مصطفیٰ خواب میں تشریف لاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ سن رہے ہیں، آقا کریم خواب میں تشریف لائے، مصطفیٰ جان رحمت سے عالم خواب میں اس عاشق کی گفتگو ہو رہی ہے، عاشق نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، زاد راہ ختم ہو چکے ہیں، کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے شہر میں آیا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میرا ایمان کہتا ہے آپ کا مہمان کبھی بھوکا نہیں رہتا، آپ کے شہر میں کوئی آئے بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے عاشق جب تو میرا مہمان ہے تجھے میں یہاں سے بھوکا نہیں لوٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، عالم خواب میں میرے مصطفیٰ نے اپنے عاشق کے ایک ہاتھ میں ایک روٹی دی، شہد دیا، وہ عاشق رسول عالم خواب میں ہی روٹی کھانے لگا، آدھی روٹی کھا چکا تھا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ جیسے مسجد میں کوئی انسان اگر سوتا ہے یا تو مؤذن یا تو کوئی دوسرے نمازی آ کر کے کھو کر مار کے جگہ دیتے ہیں، یہی حال اس مسجد کا تھا۔
وہ انسان عالم خواب میں مصطفیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہے، مصطفیٰ سے باتیں بھی کر رہا ہے، مہمان نوازی بھی ہو رہی ہے، آقا نے ان کے ہاتھ میں ایک روٹی دی ہے، شہد دیا ہے، خواب میں وہ بندے خدا آدھی روٹی کھا چکا تھا، کسی نے آ کر کے ٹھوکر مار دی، جب وہ بیدار ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ آدھی روٹی جو خواب میں کھایا تھا، جو آدھی روٹی بچ گئی تھی، وہ آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، بے شمار باتیں کہنے کے لیے ہے، لہذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں دن میں کم از کم آپ 5 منٹ ہی صحیح ایک لمحہ مقرر کر لیں، کم سے کم 5 منٹ یا 100 دفعہ 50 دفعہ میرے مصطفیٰ پہ درود پاک پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، اے صاحب ایمان، اے مسلمانوں، تم بھی اپنے نبی پر درود پاک بھی پڑھو، خوب خوب سلام بھیجو۔ اب اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے پڑھیں، آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ بیٹھ کر کے پڑھیں، آپ چاہیں تو سو کر کے پڑھیں، جس حالت میں پڑھیں گے محبت کے ساتھ درود اللہ کے رسول کی بارگاہ تک پہنچے گا، اور اس درود پاک کی آپ کو برکت بھی ملے گی۔ استغفر اللہ ربی